الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام میں روز مرہ کی عبادت کو سورج کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت، زوال ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت، جب سورج کی دھوپ پیلی پڑ جائے یا سایہ دگنا ہو جائے تو عصر کا وقت، جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت، اور جب آسمان پر ستارے اچھی طرح چمک جائے تو عشاء کا وقت۔ گویا دن بھر کی عبادات کا وقت سورج کے ساتھ متعین کر دیا۔ اس میں کتنی آسانی ہے، گھڑی کی بھی ضرورت نہیں۔ آدمی سمندر میں ہو، جنگل میں ہو، شہر میں ہو، ویرانے میں ہو، سورج کے حساب سے چیز کا سایہ دیکھے اور اپنی نماز کو ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو دن میں اپنے وقت کے اوپر فرض فرما دی۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن جو سال کی تقریبات ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ مثال کے طور پر مہینے کا شروع ہوتا اور ختم ہونا چاند کے ساتھ منسلک ہے۔ چاند نظر آیا تو سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہو گیا، پھر چاند نظر آیا تو محرم شروع ہو گیا، اسی طرح چاند نظر آیا تو رمضان شروع ہو گیا۔ مگر سورج اور چاند کے اعتبار سے جو اوقات ہے ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ سورج کے ساتھ جب وقت متعین ہوتا ہے تو وہ مستقل ہوتا ہے۔ سارے سال کے لیے ایک کیلنڈر بنا دیا جائے تو ہر سال کے لیے وہی کیلنڈر کافی ہے۔ سورج کا بڑھنا گھٹنا یعنی دن اور رات کا چھوٹا لمبا ہونا وہ پکا، چنانچہ مسجدوں میں سال کے میقات الصلاۃ بنا دیے جاتے ہیں، اس میں مختلف اوقات لکھ دیے جاتے ہیں، اور ایک دفعہ کا بنا ہوا وہ نقشہ پھر ہمیشہ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن قمری اوقات میں مسئلہ یہ ہے کہ جو شمسی سال ہے اس سے قمری سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ہر سال عید 10 دن پہلے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالانہ عبادات کو جو اس چاند کے ساتھ نتھی فرما دیا، جوڑ دیا، اس میں ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے اگر سورج کے ساتھ نتھی کر دے تو جن لوگوں کے روزے سردیوں میں ہوتے تو ساری عمر ان کے روزے اتنے ہی چھوٹے ہوتے، اور جن کے روزے گرمیوں میں ہوتے تو ساری عمر ان کے روزے اتنے لمبے ہوتے۔ لوگ مشکل میں پڑ جاتے، کہتے جی یہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے تو روزے آتے ہیں اتنی گرمی میں اور اتنے لمبے دن میں، پیاس کی شدت تو ہماری حالت بری ہو رہی ہے، اور فلاں ملک کے لوگوں کے روزے آتے ہیں سردیوں میں اور دن بالکل چھوٹے، کئی ملکوں میں تو دن بہت ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد صاحب کے ایک ملک میں ہم گئے، وہاں ہم نے فجر کی نماز صبح کے 9:30 بجے پڑھی اور مغرب کی نماز دن کے 3:30 بجے پڑھی، تو یہ کوئی 6 گھنٹے کا دن بنا۔ اب اس دوران ظہر بھی ہوئی، عصر بھی ہوئی، مغرب بھی آ گئی، اور باقی ساری رات اتنی لمبی کہ بندہ رات سے تنگ آ جاتا ہے۔ اسی طرح کئی جگہوں کے دن بہت لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ملک میں فرماتے ہیں کہ استاد صاحب کے وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، وہ روزہ افطار کرتے تھے اور عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور تراویح ختم ہو گئی، سحری کا وقت ہو جاتا تھا تو مشکل سے ہم سحری کھاتے تھے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ اتنی چھوٹی رات ہوتی تھی کہ باقی سارا دن اللہ رب العزت کی باتوں میں بڑی حکمت ہے۔ دانا کا کوئی کام بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے ان ایام کو اسی لیے چاند کے ساتھ نتھی کیا کہ یہ 10 دن آگے ہوتے ہوتے کبھی روزے سردیوں میں آئیں گے اور کبھی گرمیوں میں آئیں گے، تو ہر قسم کے دنوں کی برکات سے
مومن مستفید ہو سکیں گے۔ اسی طرح عید الفطر کا معاملہ تو دیکھیں کہ 36 سال کے اندر یہ پورا راؤنڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جولائی اگست کے روزے دیکھے ہوئے ہیں، ابھی تو آنے میں کچھ سال اور لگیں گے، اور کچھ سال پہلے ہی مئی جون کے روزے گئے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 8 یا 9 سال پہلے۔ اس وقت گھروں میں بجلی نہیں ہوتی تھی، اور ہمیں بھی فرماتے ہیں کہ آج یاد ہے کہ عصر کے وقت روزے والوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ پانی کو دیکھ کر ترستے تھے کہ ہم اسے کب پئیں گے۔ اتنی بری حالت ہوتی تھی کہ پیاس سے، چونکہ گرمی کا دن اور سارا دن پسینہ آتا تھا، پسینے میں انسان کے اندر سے اتنا پانی خارج ہو جاتا تھا کہ منہ خشک ہو جاتے تھے، اور جی چاہتا تھا کسی طرح ایک قطرہ منہ میں پانی ٹپکا دیا جائے۔ تو جولائی اگست کے روزے ہمارے بڑوں نے رکھے اور ہم نے بھی رکھے ہیں۔ ہماری عمر اس وقت چھوٹی تھی، فرماتے ہیں کہ ہم پہلے اسکول میں پڑھتے تھے، پہلی کلاس میں ہمارے بڑے دن میں ایک روزہ رکھتے تھے، اور ہم ایک دن میں کئی روزے رکھتے تھے۔ تو یہ بات سامنے آئی کہ چاند کے ساتھ جو ان ایام کو نتھی کر دے گا، تو اس میں حج کا موسم کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی خزاں میں، کبھی بہار میں، سال کے ہر موسم میں انسان کو عبادت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ بھی بدلتی ہے، عید الفطر بھی بدلتی ہے، تو یہ تقاریب بدلتی رہتی ہے، اور ہر ملک میں اسی طرح ہے۔ یہ ایک حکمت تھی۔ نیا چاند دیکھنا سنت ہے، کیونکہ اسلامی مہینے کا آغاز حلال پہلی کا چاند کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے پہلی کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی کے چاند کو افق پر دیکھنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ کتب حدیث میں ایک مسنون دعا منقول ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ، اسے تو ہمارے لیے برکت والا بنا، ایمان و سلامتی اور اسلام و اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا بنا، وہ اعمال جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب ہی اللہ ہے۔ افسوس، آج چاند دیکھنے کے سنت عملی طور پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب گزشتہ مہینے کی 29 تاریخ گزر جائے تو افق پر، آسمان پر چاند دیکھنے کی ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ نظر آئے یا نہ آئے، سنت کا ثواب تو ملے گا۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ چاند کے ساتھ مہینوں کو جو نتھی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان بھی چاند دیکھنے کے ساتھ شروع ہوگا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سا اصول بتایا، فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو جب چاند دیکھو، اور افطار کر لو جب چاند دیکھ لو۔ کہ تم چاند دیکھو رمضان کا تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو شوال کا تو افطار کر لو۔ سادہ سا اصول بتا دیا، مگر اس زمانے میں چونکہ سائنس کی ترقی بہت ہو گئی ہے اس زمانے میں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، لہذا چاند دیکھے بغیر ہی اعلان کر دیں کہ رمضان کب ہے اور عید کب ہے۔ چنانچہ آج مجھے فرماتے ہیں کہ تقریباً دن کے 4 بجے کسی نے فون کیا کہ چاند نظر آ گیا۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، کتنی مزے کی بات ہے بھائی، ابھی تو لوگوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، کہنے لگی کہ جی مسجد میں اعلان ہو گیا۔ تو میں نے بات سمجھائی کہ اصل میں اعلان کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو چاند دیکھے بغیر روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف الخیال باتیں سننے کو ملتی ہے، اس سے ذہن میں ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اسی عنوان کو کھولا جائے، چونکہ لوگوں کا مجمع ہے، اس لیے آسانی ہے کہ وہ یقیناً اس عنوان کو اندر دلچسپی سے سنیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھا کریں اور عید کیا کریں، اور ہمارا مرکز ہے، مرکز اسلام ہے، جب وہ عید مناتے ہیں تو ساری دنیا کو اسی دن عید منا لینی چاہیے۔ تو نقطہ سمجھ لے کہ اس میں ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بہت واضح ہے کہ تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو تو افطار کرو۔ تو اس لیے تسلیم اسلم ہے، مان لینا ہی بہتر ہے۔ جب ایک حکم مل گیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چاند دیکھنے میں اور سعودی عرب کے چاند دیکھنے میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، اور کبھی یہ 2 دن کا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا فرق تو اتنی بڑی بات نہیں کہ زمین کے کسی حصے میں کل عید تھی اور ہمارے یہاں آج عید ہے، یہ کوئی اتنا فرق نہیں۔ جب 2 دن کا فرق آ جاتا ہے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، اور ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 دن کا فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو اس بات کو تھوڑا گہرائی میں جا کر سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں کہ ہمیں چاند جو نظر آتا ہے تو وہ ایک ایسے کہ مہینے میں جب پہلی کا چاند طلوع ہوتا ہے تو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، پہلے بالکل باریک بال کی طرح پتلا ہوتا ہے، پھر روزانہ موٹا ہوتا جاتا ہے۔ موٹا ہوتے ہوتے جب 15 شعبان ہوتی ہے تو بالکل کامل چاند گولائی کی شکل میں آ جاتا ہے، پھر 15 دن کے بعد چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور چھوٹا ہوتے ہوتے بالآخر مہینے کا ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب چاند نظر ہی نہیں آتا۔ چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ اس دن چاند سورج کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کا مدار ایسا بنتا ہے، لہٰذا نہ وہ سورج سے روشنی پاتا ہے نہ نظر آتا ہے۔ اس وقت وہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ وہ روشن ہوگا تو ہمیں نظر آئے گا۔ جب بالکل سیاہ ہوتا ہے تو سائنسدانوں نے اس چاند کا نام نیو مون، نیا چاند۔ تو سائنسدانوں کے نزدیک نئے چاند کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بالکل سیاہ ہوتا ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمانوں کا نیا چاند ایک ہم ہیں، مسلمانوں کا نیا چاند، ہم نیا چاند اسے کہتے ہیں جو پہلی کا چاند ہوتا ہے، بال کی طرح ہلکا سا، اس کو کریسنٹ کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں۔ جب وہ ہلال نظر آئے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نیا چاند۔ اب پتہ چلا کہ سائنسدانوں کو ڈیفینیشن تعریف میں اور ہم مسلمانوں کو ڈیفینیشن تعریف میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سائنسدان نیا چاند اس کو کہتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتا، جس کے نظر آنے کی توقع ہی نہیں ہے، اور ہم مسلمان نیا چاند کہتے ہیں جب نظر آ جائے بالکل باریک ہو، یعنی کہ ہلال بن جائے، اور ہم اس کو نیا چاند کہتے ہیں۔ اب یہ جو فرق ہے اللہ تبارک و تعالی جانے کہ سائنسدانوں نے لا علمی میں ڈال دیا یا بدماشی سے ڈال دیا، لیکن لفظ انہوں نے ایسا استعمال کیا کہ جس لفظ سے مسلمان دھوکہ کھا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے جو کیلنڈر چھاپے، اور کیلنڈر میں انہوں نے چاند کے شیڈول میں لکھ دیا کہ برتھ آف نیو مون، نئے چاند کی پیدائش ہو چکی۔ اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ نئے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ چاند ظاہر ہو گیا یا چاند نظر آ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد یہ کہ چاند کو سیاہ ہوئے اتنا وقت گزر چکا، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ چاند کو نظر آئے ہوئے اتنا وقت گزر چکا، یہ غلط فہمی ہے۔ علوم فلکیات اور سائنسی تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ برتھ آف نیو مون، چاند کی پیدائشی یعنی سیاہ چاند کے بعد 15 گھنٹے گزر جائیں تب چاند کے نظر آنے کی توقع ہو سکتی ہے، اور اگر 18 گھنٹے گزر جائیں تو کچھ یقینی صورت ہوتی ہے کہ ضرور نظر آئے گا، اور اگر 23 گھنٹے ہو جائے تو پکی بات ہے کہ ہر بندے کو کھلی آنکھ سے چاند نظر آئے گا۔ 15 سے 22 گھنٹوں تک امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ نظر آئے گا۔ جتنے گھنٹے زیادہ گزرے ہوں اتنے امکانات زیادہ، تو 15 گھنٹوں تک نظر آنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ 15 گھنٹے سے کم وقت ہو تو چاند نظر آنے کا امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت میں چاند اتنا نیچے ہوتا ہے کہ وہ اوپر نظر ہی نہیں آ سکتا۔ جب اس کو 15 گھنٹے مل جائیں گے تو وہ افق کے اوپر نظر آنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے نہیں، یہ ایک اصول ہے۔ بیرون ملک میں ایک ناخوشگوار صورتحال، فرماتے ہیں کہ استاد صاحب کہ ہم بیرون ملک رہتے ہوئے اکثر یہ مشکل پیش آتی تھی کہ وہاں پر جو سعودی عرب کے دوست ہوتے تھے وہ چارٹ کو دیکھ کر شعبان کے آخری جمعے میں پہلی رمضان کا بھی اعلان کر دیتے تھے اور عید کا اعلان بھی کر دیتے تھے۔ شعبان کے آخری جمعے میں 2 اعلانات کرتے تھے، یہ کہ فلاں دن سے رمضان شروع، فلاں دن رمضان ختم۔ آگے عید کا دن ہمیں بڑی حیرت ہوتی کہ ہم اسے پوچھتے کہ خدا کے بندو، تمہیں شعبان کے آخری جمعے میں رمضان کا چاند کیسے نظر آ گیا؟
وہ کہتے تم دقیانوس ہو، اللہ والے لوگ ہو، عقل تمہاری کام نہیں کرتی، دنیا سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں، تمہارا کام ہوتا ہے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا، دنیا آسمان کے چاند پر پہنچ چکی اور تم لوگوں کو چاند نظر ہی نہیں آتا۔ ہم پوچھتے کہ بھائی آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی کہ دیکھو اس وقت دنیا چاند پر قدم رکھ چکی ہے، لہٰذا انہوں نے جو چارٹ بنائے ہوتے ہیں اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے۔ ہم جب اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ فلاں دن چاند نظر آئے گا تو ہم رمضان کا بھی اعلان کر دیتے ہیں اور عید کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جو سعودی عرب کی سالانہ ڈائری بنی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہم رمضان بھی کریں، عید بھی منائیں، مگر لوگ اپنی عبادت ایسے تو نہیں خراب کرتے۔ وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم چاند دیکھ کر بتائیں گے۔ اب یہاں پھڈا ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، یہاں پر وہ اعلان کر چکے ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کر بتائیں گے۔ کئی دفعہ تو بڑی نازک صورتحال ہو جاتی، مسلمانوں کے بچے ایک ہی اسکول میں ہیں، کافروں کا اسکول ہے، ہم آدھے بچے اور درخواست دے رہے ہیں کہ ہم نے 19 تاریخ کو عید منانی ہے اور باقی آدھے بچے درخواست دے رہے ہیں کہ ہم نے 20 تاریخ کو عید منانی ہے۔ تو کافر ان بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم عجیب لوگ ہو، ایک دن مل کر عید نہیں منا سکتے؟ وہ لوگ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ملتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ حدیث کی تعلیم کے ساتھ نہیں ملتے، ہم آپ کے ساتھ کیسے ملے؟ آپ حدیث کی تعلیم کے ساتھ نہیں ملتے تو ہم آپ کے ساتھ کیسے ملے؟ آپ انسدانوں کے بنائے ہوئے ڈیٹا کو چھوڑ دیں۔ سادہ سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو، چاند کو دیکھو افطار کرو۔ وہ کہتے جی کہ آج کے زمانے میں چاند دیکھنا یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، دنیا نے چاند گاڑی چاند پر اتار لی اور تمہیں اپنی آنکھوں سے چاند نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ عید کا اعلان کرتے تو ماشاءاللہ ان کے پاس ہوتے 30-40 بندے، اور جب ہمارا عید کا اعلان ہوتا تو ماشاءاللہ 3000 5000 7000، تو وہ اس سے بڑے تنگ ہوتے کہ جو پگڑیوں والے ہیں ملا قسم کے لوگ، پتہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں۔ جب بار بار اس طرح کی صورتحال پیش آتی تو ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب کے ایک ذمہ دار بندے کو خط لکھا، ہم نے کہا کہ آپ رمضان اور عیدین کا جو شیڈول بنا دیتے ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ ٹیکنالوجی یعنی کہ کچھ سمجھائیں ہمیں کہ آپ کیسے بناتے ہیں، کچھ ٹیکنیک دیں۔ جس بندے کو لکھا اس نے کہا کہ تم یونیورسٹی سے رجوع کرو، ہمارے پورے سال کا کیلنڈر یونیورسٹی کے پروفیسر بناتے ہیں جو سائنس سے تعلق رکھنے والے۔ ہم نے یونیورسٹی سے رجوع کیا، انہوں نے 2 پروفیسروں کے نام بتائے۔ جب ان پروفیسروں سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں حضرات یہ سمجھتے تھے کہ ماہرین فلکیات نے جو سالانہ کیلنڈر بنایا ہوا ہے اس میں برتھ آف نیو مون لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد مسلمانوں کا کریسنٹ حلال ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، یعنی کہ چاند ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور ہمیں اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو اس فرق کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نیو مون کسے کہتے ہیں اور ہلال کسے کہتے ہیں۔ ہم نے ان کو فرق سمجھا اور بتایا کہ جس نیو مون کو آپ نے کریسنٹ سمجھ رکھا ہے اس وقت تو چاند ہوتا ہی نہیں، لہٰذا آپ اپنا شیڈول ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک اصول بنا کر سال کا کیلنڈر اتنی مدتوں سے بنا رہے، اب ہم اگر اصول بدلیں گے تو ہمیں تو اپنی نوکری کا خطرہ ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی نوکری کا خطرہ اپنی جگہ، مگر لوگوں کی عبادت کا بھی تو کچھ لحاظ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی عبادت ہو جائے گی۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسا بھی مہینہ آیا سعودی عرب میں کہ ان کے حساب 28 روزے بنے، ان کے حساب سے 28 روزے بنے، حالانکہ 29 بننے چاہیے تھے، مگر اللہ نے بھی چاند دکھا دیا۔ اب جب آنکھوں سے لوگ عید کا چاند دیکھ رہے ہیں وہ روزہ کیسے رکھیں؟ حکومت کو پھر ٹی وی پر معذرت کرنی پڑی کہ جی ہمیں رمضان کا چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی،
29 کا مہینہ تھا، ہم نے ایک روز بعد میں رمضان کا اعلان کیا، آج 29 کا چاند نظر آ گیا، لہٰذا 28 روزے بنے ہیں۔ اب پوری قوم ایک دن رمضان کے بعد روزے کی قضا کرے گی۔ اب جب چاند کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنے اور لکھے ہوئے ٹیبل اور لکھے ہوئے ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں تو پھر حال تو یہی ہونا ہے۔ چنانچہ سعودی عرب کے اندر سال میں ایک مرتبہ محرم کے شروع میں وہ کیلنڈر بنا لیتے ہیں، جو کیلنڈر بن جاتا ہے سارا سال وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، بعد میں کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہمارے عید میں، سعودی عرب کی عید میں اور ہمارے رمضان میں اور سعودی عرب کے رمضان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اب بنیاد کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ چاند کا اعلان دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ چاند کے بارے میں سائنسدانوں نے تفصیلات چھاپی ہوئی ہے، بس اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر پورے سال کی ایک ترتیب بنا لیتے ہیں۔ سال کی ترتیب میں چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اونچ نیچ ہو تو ہوتی رہتی ہے، تو ان کو پھر اس قسم کے مسئلے پیش آتے رہتے ہیں۔ ایک دلچسپ واقعہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، ویسے ہی نہیں ہے کہ اپنی عبادتیں ضائع کرتے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناؤں کہ ایک دن رمضان میں مجھے سفر کرنا تھا امریکہ کا۔ جب امریکہ جاتے ہیں تو سورج بھی اسی طرف چل رہا ہوتا ہے جس طرف جہاز چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک مشرق کی طرف ہے اور امریکہ مغرب کی طرف، اس وجہ سے دن 9 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے۔ جو یہاں سے روزہ رکھ کر چلتا ہے اس کا سورج امریکہ جا کر غروب ہوتا ہے، اور جب آتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب سورج اور جہاز مخالف سمت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ جاتے ہوئے ہم فجر کی نماز یہاں سے پڑھ کر بیٹھے تھے اور ظہر کی نماز امریکہ جا کر پڑھتے تھے، اور اس دوران میں 22 گھنٹے گزر جاتے۔ آپ نے کبھی سنا کہ فجر اور ظہر کے درمیان 22 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے؟ جب وہاں سے واپس ہوتے تو پھر 22 گھنٹے کا سفر ہوتا، مگر اس میں ہمیں 6 نمازیں پڑھنی پڑتی۔ آپ نے کبھی سنا کہ 22 گھنٹے میں 6 نمازیں ہوں؟ بھائی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی، مگر ہمیں 22 گھنٹے میں 6 نمازیں پڑھنی پڑتی، اس لیے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا، اور جب وقت گزر رہا ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک بات میں نے درمیان میں آپ کو بتا دی۔ اب جب ہم یہاں سے روزہ رکھ کر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی کوئی 8 گھنٹے کے بعد یا 10-12 گھنٹے کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہوسٹس کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ میرے لیے افطاری لاؤ۔ اس نے کہا کہ سورج تو یہ نظر آ رہا ہے، عصر کا بھی وقت نہیں ہوا اور ابھی افطار کیسے؟ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں روزہ رکھا تھا، یہ ہندوستان میں روزہ رکھا تھا، اور ہندوستان میں اس وقت روزہ افطار ہو چکا ہے۔ خیر اس نے تو بات ماننی تھی، وہ تو ملازم تھی، اس نے کھانا لا کے اس کے آگے رکھ دیا، پھر میرے پاس آئی، کہتی کہ سر میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کہ جی پوچھیں۔ کہنے لگی کیا افطاری کا وقت ہو چکا؟ میں نے کہا نہیں، سورج تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے، افطاری کیسے ہوگی؟ کہنے لگی کہ وہ فلاں سیٹ والے صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے ہیں اور ہندوستان میں میں نے روزہ رکھا ہے اور ہندوستان میں افطاری کا وقت ہو گیا، لہٰذا میں افطاری کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہندوستان میں مغرب کا وقت بھی ہو چکا ہے، اب اپنی مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں۔ جب اس نے جا کر یہ کہا تو وہ غصہ کھا گیا، کہتا ہے کہ افطاری کروں گا، مغرب نہیں پڑھوں گا۔ تو اس نے تو افطاری کر لی، لیکن جہاز کے اندر اس وقت کوئی 150 لوگ تھے جو روزہ دار تھے۔ اب ہر بندہ اٹھ کر ہمارے پاس آ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ جی افطاری کب ہوگی؟ تو ہم نے کہا کہ جب سورج ڈوبے گا، غروب ہوگا۔ چنانچہ کسی بندے نے افطاری نہیں کی، حتیٰ کہ داڑھی منڈے قسم کے لوگ اور بے پردہ قسم کی لڑکیاں، عورتیں، جن کا ظاہر دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ کون فاسق فاجر لوگ ہیں، مگر روزے کے ساتھ تھے، ان کو اپنے روزے کا پتہ تھا کہ ہم نے اپنے روزے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، برباد نہیں ہونے دینا۔ ان کے سامنے 2 گھنٹے کھانا پڑا رہا اور کسی نے کھانا نہ کھایا، حتیٰ کہ 2 گھنٹے کے بعد سورج ڈوبا۔ جب ہم نے افطاری کی تو سارے جہاز کے لوگوں نے اس وقت پھر افطاری کی۔ اب ان باتوں پر جو ٹائی علماء ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ آتا کہ ہماری بات لوگ نہیں مانتے اور ان ملاؤں اور ملٹوں کی بات مانتے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ٹائی علماء کون ہوتے ہیں۔
تھری پیس سوٹ ہو، سوٹ بوٹ ہو، ٹائی لگی ہوئی ہو، ننگا سر ہو، تو ان کا نام ہوتا ہے ٹائی علماء۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پرانے لوگوں کو کیا پتہ، نئے زمانے کے حساب سے دین کو نئے انداز میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ وہاں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ سال کی جنتری کو دیکھ کر روزہ اور عیدین کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کئی دفعہ وہ ہمارے پاس آتے اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ عید کیا کرو۔ ہم کہتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھو تو افطار کر لو۔ تو اللہ کی شان یہ کہ یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک اسپیس میوزیم کی تحقیق، ایک دفعہ ہم نے سوچا کہ اس بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ چاند کب اور کیسے نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک اسپیس میوزیم بنا ہوا ہے جہاں پر خلا کے بارے میں معلومات دینے کا مرکز ہے۔ خلا کے بارے میں معلومات دینے کا مرکز ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بعض ریڈیو چینل دن میں گھنٹے کے بعد خبریں نشر کرتے ہیں، تو وہ جو اسپیس میوزیم کا ریڈیو ہے وہ 24 گھنٹے خلا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی خبریں نشر کرتا رہتا۔ اب مریخ نظر آ رہا ہے، اب فلاں سیارے کو یہ ہو گیا، اب چاند ایسا ہے، یعنی خلا سے متعلق خبریں وہ ہر وقت دیتا رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ استاد صاحب کہ میں نے وہاں پر خود فون کیا، میں نے انہیں کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ میں آج چاہتا ہوں کہ چاند کو دیکھوں، میں اس جگہ پر موجود ہوں، تو کیا چاند نظر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ دیکھو آج چاند نظر آنے کی توقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم جس کو نیا چاند کہتے ہیں وہ کالا چاند ہوتا ہے، اور آپ جس کو نیا چاند کہتے ہیں وہ ہلال کرسنٹ ہوتا ہے۔ ابھی اس کے نظر آنے پر چانسز نہیں ہے، وہ کل نظر آئے گا۔ اس نے یہ کہا، اور ادھر جو ہمارے عربی دوست تھے وہ عید کا اعلان کر چکے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ فون کرو اور اسپیس میوزیم سے، یعنی اپنے پیر خانے سے پوچھ لو، تمہیں زیادہ یقین ہے ان لوگوں پر۔ چنانچہ ان میں سے کئی لوگوں نے وہاں فون بھی کیا، تو ان لوگوں نے خود بتایا کہ آج چاند نظر نہ آنے کی توقع امید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پھر فون کیا اور انہیں کہا کہ مجھے اس کے بارے میں مزید معلومات چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری بحریہ کے دفتر فون کریں، اس لیے کہ جو نیوی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے چاند کے ساتھ ایک جوڑ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے جہاز بھیجنے ہوتے ہیں۔ چونکہ جب چاند کی 15 تاریخ ہوتی ہے تو سمندر کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے جس کو ہائی ٹائیڈ کہتے ہیں، یعنی اونچی لہریں اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی جہاز سفر کر رہا ہو تو وہ طوفان کا شکار ہو جاتا ہے اور ڈوب سکتا ہے۔ اس لیے جو سمندر کا سفر کرنے والے جہاز ہیں ان کے جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں وہ ہائی ٹائیڈ کے حساب سے بنائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاند کی پوری خبریں رکھنی پڑتی ہے، وہ چاند کے ایک انچ کو ناپتے ہیں، آج چاند کہاں ہے، لہٰذا بحریہ والوں کے پاس اس کی معلومات زیادہ ہے۔ تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، تو فرماتے ہیں کہ میں نے بحریہ فون کر دیا، میں نے کہا کہ مجھے چاند دیکھنا ہے، آپ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں کمپیوٹر سیکشن میں ملا دیتا ہوں۔ انہوں نے کمپیوٹر سیکشن میں میری ڈائریکٹ کال ملا دی۔ کمپیوٹر سیکشن کی جو بڑی تھی وہ ایک خاتون تھی، اسے فون اٹھایا تو میں نے اس سے کہا کہ جی میں اس جگہ موجود ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج چاند نظر آ سکتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بتاتی ہوں۔ اس نے اپنے کمپیوٹر میں دیکھ کر کہا کہ جی میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ آج نظر آئے گا یا نہیں، کل یقیناً نظر آئے گا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہوئی، ہم لوگ تو چاند پر قدم رکھ چکے ہیں، آپ کہہ رہی کہ چاند نظر آنے کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی انجینئرنگ کی بات کروں تو کیا آپ کی تعلیم اتنی ہے کہ میری بات سمجھ سکیں؟ تو کہ فرمانے لگے کہ استاد صاحب کہ ہاں اتنی تعلیم ضرور ہے کہ میں کسی بھی انجینئر کی بات کو سمجھ سکتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہم جو چاند کے بارے میں ریکارڈ رکھتے ہیں، ہم چاند کو یوں آنکھ سے نہیں دیکھتے، نہ نظر آتا ہے، ہمارے پاس چاند کی
مدار ہے کہ اس کی مساوات بنی ہوئی ہے۔ اس فارمولے کے مطابق ہم کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں اور ہمیں چاند کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں ہوگا اور اب یہاں ہوگا، اور وہ بالکل ایگزیکٹ وہیں پر ہوتا ہے۔ ہم جو بتاتے ہیں کہ چاند یہاں پر ہوگا تو 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو فارمولہ استعمال کر کے مجھے بھی بتائیں کہ چاند آج اس جگہ پر پہنچ کر نظر آئے گا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس فارمولے کے اندر 6000 متغیر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ متغیر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس فارمولے میں 6000 متغیرات ہیں، اور 6000 میں سے اگر ایک میں بھی تھوڑا سا فرق آ جائے تو اس کے جواب کے اندر فرق آ سکتا ہے۔ ہم کیسے گارنٹی دے دیں کہ 6000 چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقینی طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں وقت میں چاند نظر آئے گا یا نہیں۔ کہنے لگے کہ بالکل یہی بات۔ میں نے دل میں سوچا کہ الحمدللہ، قربان جائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے امت کو ایک قانون بتا دیا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھ لو اور چاند کو دیکھو تو روزہ افطار کر لو۔ آج اتنی سائنسی ترقی کرنے کے باوجود بھی جب وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں، تو پھر ہم کتابوں میں لکھے ہوئے ڈیٹا کو بنیاد بنا کر کیسے رمضان اور عید کا اعلان کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے آپ حضرات کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سعودیہ میں 1 دن پہلے رمضان شروع ہو گیا تھا، تو آج یہاں ضرور نظر آنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں ہندوستانی مولویوں کو کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں چاند نظر آئے تو اعلان کرے، تو اس مہینے کا اعلان کرنے کے لیے چاند کی رؤیت ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ بھی ہمارے ان بھائیوں کی جو سالانہ ڈائری تھی اس میں بھی چاند کے بارے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، جس وجہ سے عام دستور کے مطابق 1 دن کا فرق ہوتا ہے، اور آج 2 دن کا فرق پڑ گیا۔ لیکن ان دونوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ چاند نظر نہیں آیا اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا، کل انشاءاللہ نظر آ جائے گا، کیونکہ کل تو 24 گھنٹے اور بھی گزر جائیں گے، تو کل تو چھوٹے بچوں کو بھی الحمدللہ چاند نظر آ جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء نے جو طریقہ اختیار کیا یہی طریقہ کامل حدیث پاک کے مطابق ہے، لہٰذا ہمیں اپنے روزے کی درستگی پر 100% یقین ہے۔ اب آپ کو ایک اور حیرت انگیز نقطہ بتاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر کی نظر کتنی گہری ہوتی تھی۔ قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے، ہر رمضان المبارک کا جو 5واں دن ہوتا ہے وہ آنے والے رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ ایک قانون بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کو 50 سال تک ہر رمضان المبارک میں دیکھا گیا اور اسے ٹھیک ہی پایا گیا۔ آج دنیا سائنسدان بنتی پھرتی ہے، دیکھیں ہمارے مشائخ نے کیسی کیسی باتیں بتا دی، عاجز نے بھی اس کو کئی دفعہ آزما کر دیکھا اور بالکل درست پایا۔ آپ بھی اس چیز کو آزما کر دیکھ لیجئے کہ اس رمضان المبارک کا جو 5واں دن تھا، یعنی کہ اگلے رمضان المبارک کا جو 5واں دن تھا وہی آئندہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔